اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو اس حوالے سے جان لینا چاہیے کہ اہل بیت کا لفظ جو ہے قرآن میں بھی آیا اور حدیث میں بھی آیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ دو جگہ پر آیا ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے آیا ہے، اور ایک دفعہ یہ لفظ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے حوالے سے آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے لیے لفظ جو آیا ہے یہ سورہ ہود میں آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مطابق یہ آیت آئی ہے، یہ 22واں پارہ سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 اور آیت نمبر 33، سورۃ پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 1 سورت نمبر 33 آیت نمبر 33، یہاں پہ اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ اہل بیت سے جو ہے قرآن مجید کی روشنی میں اہل بیت سے جو مراد ہے، قرآن میں اہل بیت کا لفظ یوز ہوا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے، کہ آپ کی جو ازواج تھی اس کے لیے قرآن نے یہ لفظ یوز کیا اہل بیت کا لفظ، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہاں پہ ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں سورہ احزاب کے اس رکوع میں ازواج مطہرات کو کچھ نصیحتیں کی، براہ راست نبی کے واسطے میں ان کو نصیحت کی، اور ان نصیحتوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے 22 پارے کے آغاز میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج تم میں سے جو نیک عمل کریں گی یضاعف لہا اجرا مرتین، ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح مت نہیں ہے، لہذا تم اپنی باتوں میں نرمی مت کرو اور جو اپنا ایک وقار اور بلند مرتبہ رکھو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وقرن فی بیوتکن، تو اپنی گھروں میں رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح باہر مت نکلو۔ واقعنا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتینا الزکاۃ، زکات دو، واطعنا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ بے شک اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تمہیں ہر قسم کی گندگی سے دور رکھے، اے اہل بیت، اے نبی کی بیوی، نبی کے گھر والوں، اہل بیت۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، وَاذْكُرْنَ، تمہاری گھر میں جو تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، تمہیں قرآن کی آیتیں جو سنائی جا رہی ہے اور حکمت کی باتیں جو نبی سنا رہے ہیں، ان کو جو ہے نا یاد رکھو، ان کو مضبوطی سے تام لو۔ اب یہ پورا تذکرہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق ہے، اور یہاں درمیان میں اللہ نے اہل بیت کا لفظ یوز کیا، تو قرآن نے یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے استعمال کیا۔ حدیث میں یہ لفظ اللہ کے نبی نے جو ہے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، آپ کے جو ہے وہ اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسنین کریمین کے لیے جو یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لے گئے، اور آپ نے جو ہے ایک منقش چادر پہنی ہوئی تھی، سامنے سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے ان کو جو ہے اپنے ساتھ چادر میں لے لیا، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے اس کو بھی چادر میں لے لیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آئی، آپ نے ان کو بھی جو ہے اپنے ساتھ چادر میں لے لیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کو بھی چادر میں لے لیا، چاروں کو چادر کے اندر لے کے آپ نے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیت، یا اللہ یہ میرے اہل بیت تھے، تو آپ نے ان کے اہل بیت کا ان کی دعا کی وہاں پر۔ پھر ایک اور قرآن کی جو آیت ہے، جو آیت مبارکہ جو ہم 10 محرم کو تفصیل سے بیان کر چکے، اس کی تشریح میں بھی جب آپ کو اہل بیت کے خاندان کے افراد سے بلانے کا حکم دیا گیا، تو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے دونوں بیٹوں کو آپ نے جو وہ اپنے ساتھ بلایا تھا۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اہل بیت کا جو مصداق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں، اور آپ کی جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ خاندان ہے، جو کہ آپ وسلم ہے، آپ کی اولاد ہے، اور آپ کی جو اولاد کی اولاد ہے، یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ کچھ ایسی حدیث ہے کہ جس میں آپ نے بعض افراد کو جو ہے اعزازی طور پہ جو ہے اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک موقع میں مستدرک کے حاکم کے حدیث ہے کہ آپ نے ایک موقع پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ سلمان منا من اہل بیت، کہ سلمان جو ہمارے اہل بیت میں سے۔ اور اسی طرح جو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں بھی جو اہل بیت کا لفظ یوز ہوا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ازواج کے دونوں کی زوج محترمہ کے لیے یوز ہوا ہے، کیونکہ آسمان سے جب فرشتے آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں اولاد ہونے والی ہے، اسحاق علیہ السلام، اسحاق کی طرف اشارہ کیا، تو اس موقع پہ جو ہے وہ
ابراہیم علیہ السلام کی زوج محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام نے آواز اٹھائی کہ اس عمر میں جو ہے کیسے اولاد ہوگی؟ یا وہی بیٹا آر دوانا عجو آواز آباد شیخہ کہ میں بوڑھی ہوں اور میرا شور جو ہے وہ بوڑھا ہے، تو اس عمر میں کیسے اولاد ہوگی؟ تو وہاں پہ فرشتوں نے جو ہے نا کہا کہ سلام علیکم، پھر آگے آیت کے آخر میں فرمایا کہ اہل البیت، اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں آپ پر سلامتی ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے اس میں نبی کے ازواج جو ہے وہ شامل ہے، یہ بالکل متفق جو ہے نا قرآن کی اس روشنی ثابت ہے۔ یہ تو اہل بیت کا مزاج